ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت سے کاموں میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو گئی تو اب شاید اس کے ہم پر کوئی حقوق باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ بھائی اس کو میراث میں حق دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہن کے گھر جا کر یا بیٹی کے گھر جا کر تو کچھ کھانا ہی نہیں چاہیے، ان کے لیے کچھ لے جانا ہی نہیں چاہیے، بس ہم نے ان کی شادی کرا دی تو ان کے حقوق ادا ہو گئے، حالانکہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر اکثر جایا کرتے تھے۔ جب آپ کسی سفر پر جاتے تو آپ ان سے ملتے، جب سفر سے واپسی پر آتے تو اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ باہر تشریف لے گئے ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کسی بات پر کچھ ناراضگی سی چل رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے نکلے، مسجد میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب مٹی والا۔ یہ لقب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کیا، اور پھر آپ ہاتھ سے پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے کر آئے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کروائی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر سے نکلے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے چہرے پر خوشی کے وہ آثار دیکھے جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ تصور اپنے ذہنوں سے بھی نکالیں، اپنے کردار اور اپنے عمل سے بھی نکالیں۔ یہ بیٹیوں کا حق ہے کہ جب ان کی شادی ہو جائے تو ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ہم وہ حقوق ادا کریں، ان کی میراث کے اندر میراث میں ان کا جو حق بنتا ہے وہ حقوق ان کے میراث میں ادا کریں، اور جو کچھ ہم سے تعاون ہو سکتا ہے ان کا ہم پوچھ سکتے ہیں، ان کا حال احوال لے سکتے ہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔